لگے ہمارے گھر میں کوئی آئے اور اونچا اونچا بولنا شروع کر دے اور اوٹھم مچانا شروع کر دے کمپیل شروع کر دے کتنا برا لگے. اب یہ اللہ کا گھر ہے. اب مسافہ کرنا تو مستحب ہے اور یہ کمپیل کرنا حرام ہے مسجد میں. آپ کو اجر کے لیے کرتے ہیں تو اب ایک طرح سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو یہاں تو آدمی جو اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حضرت سفیان بڑے بزرگ گزرے ہیں. سفیان ثوری ان کو کہتے ہیں. دوسری صدی کے بہت بڑے محدثین میں سے سفیان ثوری ان کو کہتے ہیں. دوسری صدی کے بہت بڑے محدثین میں سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند رہا ہے. مسجد میں داخل ہوئے بیٹھے تھے کہ پاؤں پھیلا دیا انہیں ہم تو خیر سوئے پڑے ہوتے ہیں انہوں نے پاؤں پھیلا دیا تو غیب سے آواز آئی یا قورو اے بیل تجھے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے آداب کا پتہ نہیں. اے بیل ان کو جو سوری کہتے ہیں نا سور عربی زبان میں بیل کو کہتے ہیں تو اسے ان کا لقب پڑ گیا سوری کہ مسجد میں ٹانگ پھیلا دی. تو اس پر غیب سے آواز آئی کہ تمہیں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے بیل. تو اس کی نسبت سے ان کو سفیان ثوری کہا جانے لگا. بھائی اس اللہ کے گھر میں اللہ کے آپ کی بارگاہ میں ہیں اس لیے یہاں کے آداب کی رعایت کرنا تو بہت ضروری ہے. اور اتنی دیر ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کی مان کے چلنا ہے کہ اللہ ہے اس قابل کو اسی مان کے چلے جائیں. اور وہ کہتا ہے وہ مسجد میں آؤ تو اگر سے دو آدمی مسجد میں اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں بیٹھے انہوں نے ایک آدمی کو فرمایا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ. وہ آدمی گیا ان کو بلا کے لایا کر کہنے لگا یہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں لہو لہان کر دیتا. باہر سے آئے ہو اس لیے معاف کر دیتا ہوں. تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد ہے اور اللہ کے رسول کی مسجد ہے اور تم یہاں لڑنا چاہ رہے ہو اور بدتمیزی کر رہے. اس لیے بھائی آپ بھائیوں کی سب خدمت میں گزارش ہے ایسے موقع میں تو مستحب بھی نہیں ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا. وہ تو اس کے بعد دو جرم نہیں ہے. ایک جب آپ اتنے ٹوٹ پڑے ہیں تو مجھے تکلیف تو آپ کو گناہ ہوگا. چلو میں نے تو معاف کر دیا لیکن اللہ کے گھر کی جو بہادری ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے. بادشاہ کے دربار کا ادب تو ضروری ہے. وہ بھی تشکیل ہو رہی ہے. جتنی بات جو آپ کو سنائی گئی ہے تقریباً تو ساری دنیا میں ہو رہی. تو یہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ بات کر کے پھر اس کو تیار کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے اس کو ابھی تیاری کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی یہیں سے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. بستر بھی کسی اور سے منگواؤ اپنے گھر سے. یہیں سے اللہ کے راستے میں نکل کہ جو کہا گیا ہے ایمان کا بول ہے. ایمان کے بول کی یہ طاقت ہے. کوئی کہے سننے والا دھیان سے سنے تو وہ دل پہ اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کوئی کہے اللہ نے اس میں طاقت اتنی رکھی. تو یہ گونگے چلتے ہیں گونگے جماعتوں میں چلتے ہیں ان شاء اللہ چیزیں لگاتے ہیں. میں نے ایک سے پوچھا تمہیں کیا اثر ہوتا ہے؟ سنتے تو کچھ ہو نہیں. اس کے ترجمان سے پوچھا سنتے تو کچھ ہو نہیں جو اثر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب تم بولتے ہو نا جب تم بولتے ہو تو میرے یہاں اثر ہوتا ہے. میں دھیان سے سنتا ہوں ہم دھیان سے سنتے ہیں ہم بولتے ہو تو یہاں اثر ہوتا ہے. ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جن کا کوئی ترجمان نہیں ہوتا اور فریقی زبانوں والے. شروع کی بات بتا رہا ہوں 82 83 ایسے کوئی ترجمان ہوتا نہیں تھا ان کی زبانوں کا.
وہ بغیر ترجمان کے چلتے تھے. آپ کیسے چل رہے ہیں؟ کہ جہاں اثر ہوتا ہے جہاں حسن سے ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی ذالک ذکر، اس میں یقینی نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید، کہ اپنے دل کو حاضر کرے، اپنے کان کو لگائے، اپنے ذہن کو حاضر کرے، تو اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے تو قریش مکہ کہتے تھے نا اس کی بات نہ سننا، جو سنتا ہے وہی پھڑک جاتا ہے، جو سنتا ہے وہی پھر لے لیتا ہے. بعضوں نے کانوں میں رول ڈال دیا، ہم سنیں گے نہیں تاکہ ہم بدل نہ ہو. اور طوفان وقت کوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار تھے، ان کو بھی ایسی ڈرایا گا پاگل ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، طاہر ہے، سننا نا اس کی. لیکن میں تو ڈر گیا، میں نے کہا میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں. لیکن حرم شریف میں ان کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ سب سے الگ تھی. میں پوچھا یہ کون ہے؟ کہ وہی تو ہے جس کا ہم تمہیں بتا رہے تھے. انہیں میرے جی میں آیا کہ میں تو پاگل تھوڑا ہوں، شاعر ہوں، عقلمند ہوں، سردار ہوں، سنوں گا اچھا لگا تو قبول کروں گا، رد کر دوں. تو آ کے بیٹھے کہنے کا بھتیجے میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تیرے پر کوئی جن آتا ہے اور کوئی ایسی بھوت آتا ہے، تو میں نے بڑوں بڑوں کو جن نکال دوں، تیرا جن بھی نکال دوں گا تو غم نہ کر. میں نے بڑوں بڑوں کو علاج کیا، تیرا بھی علاج کروں گا. آپ نے دیکھا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ہم اردو نہیں سمجھتے ہیں کیا خوبصورت کلام ہے، لیکن لگا اعد علیہ دوبارہ کہنا اللہ کی قسم یہ وہ کلام ہے جس نے ساتوں سمندروں کو اپنے اندر سہو لیا ہے. فقط بلغنا قاموس البحر. دوبارہ کہو تم نے کیا کہا؟ آپ نے دوبارہ کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. نہیں چھک گیا، نہیں کلمہ پڑھ لو. ایمان کی بات کا سننا بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ بل آداب کی رعایت بھی ضروری ہے. اب سننے سنانے تک بات نہیں، یہ قلم اٹھاؤ، کاغذ اٹھاؤ، نام لکھو، یہ اس پر آنے لانے کے لیے. میں صرف کہوں اور میں اس ماحول میں نہ ہوں تو میں بھی عمل سے محتاج عاری ہو جاؤں، ہم نہیں کر سکتے. ہم سارے محتاج میں بھائی، بڑی ذات اللہ کی ہے. مٹ جانے والے کی نہ کوئی عزت ہوتی ہے نہ کوئی شہرت ہوتی ہے، لیکن مٹ جانا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. میں شریف لاہور میں قبرستان ہے ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا. میں قبرستان کے اندر سے چلا گیا، اوپر کے راستے پر چھوڑ کر ایک قبر کے قریب سے گزرا تو اس قبر کی شکستگی، ویرانی اور وحشت نے میرے قدم روک لیے. میں تو جانتا بھی نہیں کون ہوں، لیکن قبر کی خستہ حالت دیکھ کر جیسے سے مجھے پکارا ہو تھم جا، ٹھہر جا، مجھ سے عبرت لے، مجھ کو کچھ پڑھ لے. یہ خاموش آواز کی جس نے میرے قدم روک لیے. میں اس کو دیکھنے لگا حیران ہو کر، میں پڑھنے لگا. میں نے کہا تم کون ہے؟ لیکن یہ مجھے اندازہ ہوا کہ پچھلے 50 سال تک قبر پہ کوئی نہیں آیا جو قبر کا حال ہے. پڑھتا رہا. پھر میں نے کہا دیکھو تو سے کون ہے؟ تو جو کچرا لگا تھا وہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا تھا، کچھ میلا ہو گیا تھا. قریب ہو کے دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش. ہند کا رستم امام بخش، 1848 تاریخ پیدائش، 1904 تاریخ وفات. سرسری نگاہ سے دیکھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ سارا میرے پر نقش ہو گیا. رستم ہند وہ تھا کہ جس کے لیے راجے مہاراجے استقبال کیا کرتے تھے. آج اس کی قبر کو دیکھ کر 90 سال کے بعد ایک پردیسی بھی آنسو بہا رہا ہے. تو شخصیت کچھ نہیں ہوتی، مٹ جانے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو بھائی اللہ سے جی لگاؤ، اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ سے تعلق بنانا سیکھو، اللہ کو مٹنا سیکھو، اللہ کے رسول سے جی لگاؤ، اس سے اپنی محبت کو لگاؤ، اس کی صدا لگاؤ، آواز لگاؤ. اسی کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کی عظمت کو قائم کر رہے ہیں. پھر یہ مسجد میں بے ادبی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، رنگ لگاتے ہیں. ان سے یہ لگا نہیں میں آپ کو سلام کر لوں، آپ جواب دے رہے ہیں، آپ کو بھی اگر مل گیا مجھے بھی اگر مل گیا، مسجد کا ادب بھی باقی رہ گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری بے ادبی ہوگی.